محرمات کا بیان، کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام، آج اس تعلق سے گفتگو ہے۔ کہتے ہیں محرمات وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام، اور حرام ہونے کے چند اسباب ہیں۔ انہی سببوں کی وجہ سے حرام ہونے والی عورتوں کی 9 قسمیں، یعنی 9 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جن سے نکاح کرنا۔ پہلی قسم میں وہ عورتیں ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں۔ کس کی وجہ سے حرام ہے؟ نسب کی وجہ سے۔ اور اس قسم میں 7 عورتیں آتی ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں۔ اس میں کتنی عورتیں آتی ہیں؟ 7 عورتیں آتی ہیں۔ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، یہ سب سگی کیا ہے؟ سگی۔ پھوپھی ہو تو سگی، خالہ ہو تو سگی، بھتیجی بھانجی ہو تو سگی، ٹھیک ہے، یہ سب سگی ہوں کہ ان سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام۔ اب ہر ایک کی تفصیل سنیں۔ ماں سے مراد وہ عورت ہے جس کی اولاد میں یہ ہے، یعنی آپ جس کی اولاد ہیں، ماں سے مراد وہ عورت واسطے کے ساتھ ہو یا بلا واسطے کے ساتھ ہو۔ واسطے سے مراد مثلا ماں کی ماں، نانی، سمجھ رہے بات؟ اسی طریقے سے پرنانی، چاہے اوپر تک کتنی ہی ہو، سب سے نکاح حرام۔ ماں سے مراد سمجھ میں آگئی بات؟ ماں سے مراد جس کی یہ اولاد ہیں وہ، اور جس کے لیے واسطہ بنے، جیسے نانی، پرنانی اور اوپر والی نانی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دادی، پردادی اور اس سے اوپر والی دادی۔ اچھا صاحب، لہذا دادی، نانی، پرنانی چاہے کتنی ہی اوپر کی ہوں، سب حرام۔ یہ سب کس میں داخل ہیں؟ ماں میں داخل ہیں، اس لیے کہ یہ باپ یا ماں یا دادی یا نانی کی مائیں ہیں، سمجھ نا؟ تو یہ کس وجہ سے حرام ہوئی؟ نسب کی وجہ سے۔ اس وجہ سے حرام ہوئی۔ بیٹی سے مراد وہ عورتیں جو اس کی اولاد ہیں۔ بیٹی سے مراد وہ عورتیں جس کی وہ اولاد ہیں، جیسے پوتی، پرپوتی، نواسی، پرنواسی، بیچ میں چاہے کتنے ہی رشتے کیوں نہ ہو، ان سب سے نکاح بھی کیا ہے؟ حرام۔ قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی۔ قرآن نے 4 پارے کی آخری آیت میں اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ اللہ نے تمہارے لیے مائیں حرام کی، وَبَنَاتُكُمْ ان کی بیٹیاں یعنی بہنیں حرام کی، وَأَخَوَاتُكُمْ اور بہنیں، بھانجیاں، بھتیجیاں، خالائیں، پھوپھیاں، یہ سب کیا ہے؟ حرام۔ تو کہتے ہیں بیٹی سے مراد
کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بیٹی سے مراد وہ عورتیں جو اس کی اولاد ہیں، لہذا پوتی، پرپوتی، نواسی، پر نواسی، چاہے بیچ میں کتنے ہی پشتوں کا فاصلہ ہو، سب حرام اگر سگی ہیں۔ خطاب بہن چاہے حقیقی ہو یا رضاعی ہو۔ حقیقی کا مطلب ایک ماں باپ سے، سوتیلی یا رضاعی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ باپ دونوں کا ایک اور مائیں الگ، یا مائیں دونوں کی ایک اور باپ الگ، دونوں کنڈیشن ہوگی نا۔ جب یہ ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے، باپ ایک ہے ماں الگ الگ۔ تو کہتے ہیں ایک ماں باپ سے ہو یا سوتیلی ہو کہ باپ دونوں کا ایک ہے اور مائیں دو، یا ماں ایک ہے باپ دو، ان سب سے نکاح بھی کیا ہے؟ حرام۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ وہ عورتیں جو محبت میں بچوں کو دودھ پلا دیا کرتی، مثلاً پھوپھیاں، خالائیں، بچوں کو دودھ پلا دیتی ہیں۔ اگر اس کی ماں نہیں ہے، وہ رو رہا ہے، وہ اوپر ہے کام کر رہی ہے، تو اس نے پلا دی۔ تو یہ نارملی پھوپھیاں اور خالائیں کرتی ہیں، کہتے ہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی پھوپھی زاد بہن اور بھائی میں کیا ہوتا ہے، رشتہ ہو جاتا ہے نکاح کے لیے، آپ کرنا چاہ رہے ہو لیکن آپ کے بچے نے دودھ پی رکھا ہے، تو وہ اس کی کیسی ہو گئی؟ رضائی بہن ہو گئی، دودھ شریک، تو اب اس سے نکاح کیسے ہوگا؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو ان ساری چیزوں میں کیا ہے؟ احتیاط رکھنا چاہیے۔ باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، اصول کی پھوپھیاں، خالائیں اور اپنی پھوپھی اور خالہ کے حکم میں ہیں، چاہے یہ سگی ہوں، سوتیلی ہوں، یا پھوپھی کی پھوپھی اور خالہ کی خالہ ہوں، یہ سب بھی حرام۔ مثلاً باپ کی ماں ہیں، چھتاب، دادا دادی، نانا نانی، ان کی پھوپھیاں، آپ کے باپ کی پھوپھی، آپ کے باپ کی خالہ سگی ہیں، تو آپ کے باپ دادا کی سگی خالائیں، سگی پھوپھیاں تمہاری سگی خالاؤں اور پھوپھیوں کی طرح، جیسے تمہاری سگی خالاؤں اور پھوپھیوں سے نکاح حرام ہے، ایسے ہی باپ دادا کی سگی خالائیں اور پھوپھیوں سے بھی نکاح حرام۔ تو یہ جو نکاح حرام ہے یہ کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ نسب کی وجہ سے۔ آپ کا نسب ایک ہے نا، اس لیے۔ اچھا صاحب، اسی طریقے سے بھتیجی بھانجی سے بھی بھائی بہن کی اولاد مراد ہیں، ان کی پوتیاں نواسیاں بھی اسی شمار میں ہیں، یعنی یہ سب بھی حرام ہیں۔ بھتیجی بھانجی سے بھائی بہن کی اولاد مراد، بھائی کی اولاد بھتیجی، بہن کی اولاد بھانجی، تو کہتے ہیں ان کی پوتیاں نواسیاں بھی ان سے نکاح حرام۔ اگر آپ کی سگی بھتیجی کی پوتی ہے، آپ کی سگی بھانجی کی نواسی ہے یا پوتی ہے، تو اس سے نکاح نہیں۔ اچھا صاحب، تو یہ ایک قسم کی عورتیں ہوئیں جن سے نکاح حرام ہے، اسے کہتے ہیں نسب۔ یہ اتنی عورتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، یہ سب کس کی وجہ سے حرام ہیں؟ نسب کی وجہ سے۔ دوسری 9 قسم کی عورتیں بتائی تھی میں نے، تو یہ پہلی قسم ہوئی نسب والی۔ دوسری قسم کی عورتیں حرمت مصاہرت والی،
حرمت مصاہرت کی وجہ سے بھی نکاح کیا ہوتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ اچھا صاحب، دوسری قسم میں وہ عورتیں ہیں جو رشتہ مصاہرت کی وجہ سے حرام ہیں، وہ یہ ہیں: زوجہ، موضوعہ کی لڑکیاں، بیوی یا جس عورت سے آپ نے بطی کی ہے، صحبت کی ہے، اس کی لڑکیاں آپ کے لیے حرام۔ زوجہ کی ماں، مصاہرت سے مراد سسرالی رشتے، حرمت مصاہرت سے مراد سسرالی رشتے، سمجھ میں آئی بات؟ تو کہتے ہیں بیوی، بیوی کی لڑکیاں اور بیوی کی ماں، دادیاں، نانیاں، باپ دادا وغیرہما، اصول کی بیویاں یعنی باپ دادا ان کی بیویاں، ٹھیک ہے، بیٹے، پوتے، ان سب سے بھی کیا ہے؟ نکاح حرام۔ یہ حرمت مصاہرت کی وجہ سے، سسرالی رشتے کی وجہ سے، آپ کا نکاح جہاں سے ہوا ہے اس رشتے کی وجہ سے یہ ساری لوگ کیا ہیں؟ حرام، ان سے نکاح جائز ہے۔ خلوت صحیحہ بھی وطی کے ہی حکم میں ہے، یعنی اگر خلوت صحیحہ عورت کے ساتھ ہوگی تو اس کی لڑکی حرام ہو گئی، چاہے وطی نہ کی ہو۔ خلوت صحیحہ اس خلوت کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے صحبت کرنا منع نہ ہو، یعنی کوئی ایسی چیز مانع نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ صحبت سے رک سکیں، آپ اپنی مرضی سے نہ کریں، یہ علیحدہ بات ہے۔ جیسے مثال سمجھاؤں میں، منع کی صورت، عورت کو حیض آ رہا ہے، نکاح ہو گیا ہے، تو اس سے صحبت جائز نہیں ہے، حرام۔ یا بھیڑ باڑ اتنی ہے، موقع نہیں لگ پا رہا ہے، یا عورت اتنی بیمار ہے تو اس میں سکت نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ تو مانع خلوت صحیحہ ہے، لیکن یہ کوئی کنڈیشن نہیں تھی، نہ بھیڑ باڑ تھی، نہ حیض آ رہا تھا، نہ بیمار تھی، بالکل اکیلے تھے، کوئی ٹینشن نہیں تھا، کوئی منع کرنے والا نہیں تھا، اپنی مرضی ہوتی کرتے، نہ ہوتی نہ کرتے، تو یہ کہلاتی ہے خلوت صحیحہ۔ اگرچہ آپ نے وطی نہ کی ہو، صحبت نہ کی ہو، لیکن پھر بھی یہ کیا کہلاتی ہے؟ خلوت صحیحہ۔ خلوت کے معنی تنہائی، تو کہتے ہیں خلوت صحیحہ جس عورت کے ساتھ ہوگی تو اس کی لڑکی بھی حرام ہو جائے گی، اس سے نکاح بھی کیا ہوگا؟ حرام۔ مثلا کوئی عورت تھی، آپ کی اس کے ساتھ خلوت صحیحہ ہو گئی، پھر طلاق ہو گئی، چونکہ آپ کی کوئی اولاد تو ہوئی نہیں، اب اس نے دوسرے سے نکاح کر لیا، اب اس کی اولاد ہوئی، اب اس سے لڑکی ہوئی، اب آپ چاہیں کہ اس کی لڑکی سے آپ نکاح کریں، نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اب آپ کی اولاد شریک ہو جائے گی، کیوں؟ آپ کی بیوی سے خلوت صحیحہ ہو چکی، اس لڑکی کی ماں سے آپ کی خلوت صحیحہ ہو چکی ہے، تو یہ شوہر اس لڑکی کے لیے گویا کہ باپ کی منزل میں، تو اس سے بھی نکاح کیا ہے؟ حرام۔ تو یہ دو قسم کے لوگ تھے جس کی وجہ سے جن سے نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ باقی قسم کی اور جو عورتیں ہیں وہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔